تو حسن رضا صاحب ہیں جی، ان کا تعلق لاہور ہی سے ہے، کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، رزق اور اس کے جو معاملات ہیں، جاب ان کی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، جاب اچھی چاہتے ہیں کہ جاب اچھی مل جائے یا ان کا کاروبار کا کوئی سلسلہ اچھا ہو جائے، تو انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول تو میں کوہ نور چینل کی جو ٹی وی کی ٹیم ہے اس کا اور آپ کا بالکل شکر گزار ہوں جزاک کہ آپ نے اس خدمت خلق کے پروجیکٹ کا مجھے بھی حصہ بنایا۔ اللہ قدوس معاونین کا اور جو لوگ یہاں پہ سوال کرتے ہیں، یہ جو خدمت ہے یہ تو خالق کائنات کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے، بے شک، اور یہ اسی کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے، اور میں اس حساب سے سمجھتا ہوں کہ ہم خوش بخت ہیں، ہمارا چینل جو ہے یہ خوش بخت ہے کہ وہ اس طرح کے دینی معاملات کے اندر لوگوں کی مدد کر رہا ہے، لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں ان کو وہ سنتا ہے اور اس کا پھر حل بتاتا ہے۔ بے شک۔ تو حسن بھائی کے لیے یہ گزارش ہے، دیکھیے اللہ قدوس رب العالمین ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ پتھر میں بند کیڑے سے پوچھے کوئی یہ بات، خالق کو اپنی خلق کا کتنا خیال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم جو کہ رازق ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے اندر کوئی ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم برکت سے محروم ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلے شریعت مطہرہ کی حدود کو اور اس کے اعمال کو نظر انداز کرنا، اس میں سستی کرنا۔ تو میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ قدوس کا ذکر ان کا ورد زبان رہنا چاہیے، نماز کی پابندی ہونی چاہیے، تقویٰ طہارت کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور جو جاب وہ چاہتے ہیں اچھی مل جائے اس کے لیے خاندان چشتیہ کا ایک جو سبق ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ رات کو کم سے کم 70 مرتبہ اور دن میں اکثر یہ پڑھا جا سکتا ہے، یا شفیق یا رفیق نجینی من کل ضیق۔ اس کا ورد رکھیں انشاءاللہ العزیز، ان کو اچھی جاب مل جائے گی، اور نماز کی پابندی رکھیں۔ سورہ فتح جو ہے وہ دن میں ایک بار فجر کے بعد اگر پڑھ لیا کریں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اچھا، وہ جو وظیفہ آپ نے بتایا ہے وہ دوبارہ بتا دیجئے تاکہ وہ جو ہمارے سامعین ہیں یا جن کے لیے وظیفہ پوچھا گیا ہے وہ اس کو یاد کر سکیں۔ جیسے ہمارے اس میں سے شفیق بولتے ہیں، رفیق بولتے ہیں، جی جی، تو یہ ہے یا شفیق یا رفیق، یا شفیق یا رفیق نجینی من کل ضیق، یعنی آخر میں دعا دیا اور قاف ہے۔ ہاں، دیگ کہتے ہیں تنگی کو، جی تنگی تو کو، ونجینی ہمیں نجات عطا فرما جی ہاں، ہر تنگی سے۔ جی ہاں، جی ہاں، یا شفیقو اے شفقت کرنے والے، جی ہاں، یا رفیقو اے رفقت، یعنی رفاقت جو ہوتا ہے وہ دوستی اور ہمدردی کے معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ یا شفیقو شفقت کرنے والے، یا رفیقو ہمدردی کرنے والے، نجنی من کل ضیق کہ مجھے ہر طرح کی تنگی سے، ہر طرح کی جو تنگ دستی ہے اس سے نجات عطا فرما اور میرے لیے رزق کے دروازے کھول۔ اور قبلہ دیکھیں نا، جیسے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس معالجے کا انتخاب کریں جو مسند بھی ہو، جس کے ہاتھ میں شفا بھی ہو، اور جس کا نسخہ مجرب ہو۔ تو یہ وہ جو مذکار عرض کرتے ہیں یہ ہمارے مشائخ کے باقاعدہ مجرب المجرب ہیں، بہت سارے لاکھوں لوگ اس سے فیضیاب ہو چکے ہیں، تو اعتقاد سے پڑھیں گے تو برکت ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل جی، جس طرح کے وظائف ابھی آپ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، ماضی میں بھی رکھتے آئے ہیں، یہ جو وظیفہ ہے تو اس کا بڑا خوبصورت اگر ناظرین سمجھیں اس چیز کو کہ جب اللہ کے حضور ہم بار بار یہ التجا کرتے رہیں گے، آپ ہیں یا کوئی بھی شخص ہے ناظرین، آپ سے کوئی شخص ایک مرتبہ کسی بات کا سوال کرتا ہے، آپ کا دل نہیں بھی ہوتا تو 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ آپ کے دروازے پر آئے یا آپ کا نام لے، تو آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو، لیکن جب وہ اتنی مرتبہ اصرار کر لے تو آپ کا دل بن جاتا ہے، آپ کا ارادہ بن جاتا ہے کہ جو اس کی حاجت ہے ہم اس کو پورا کر دیں۔ تو خالق کائنات تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ جب ہم اس کے حضور، انداز مختلف ہوتے ہیں، الفاظ مختلف ہوتے ہیں، اور ہر کسی کی جو محبت ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے، لیکن جو مقصود ہوتا ہے وہ مانگنا ہوتا ہے، تو مانگیں صحیح، مانگنے والے کو خالق کائنات عطا کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کے حضور سوال کرنا ہے، اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرامین ہے اور قرآن کی آیات بھی ہیں۔ تو مجھے سب اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو سوال کا جو سلسلہ ہے بندے اور رب کے درمیان، یہ کتنا اہم ہے؟ اگر ہم حدیث طیبات میں غور کریں تو اللہ قدوس ہر اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، یعنی وہ اپنی عبودیت کا، اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک و خالق ہے، وحدہ لا شریک رب ہے، اور میری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ میں تیرے در کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جانا نہیں چاہتا۔ کیا بات! یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ایک اور مفہوم حدیث میرے ذہن میں یاد آ رہا ہے، حدیث پاک کا مفہوم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے اللہ کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، جو بندہ سخاوت کرتا ہے
اللہ کو دوست کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں یا اللہ اس بندے کے رزق میں مزید برکت فرما دے. سبحان اللہ. اور جو بندہ بخل کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا کریم اس کے رزق میں تنگی فرما دے. تو ہمیں شیخ سعدی کا بھی ایک قول ہے نا, آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سخی ہو تو میں نے کوئی ایسا سخی نہیں دیکھا کہ جو تنگ دست ہو, بلکہ خالق کائنات نے سخاوت کرنے والے کو, دینے والے کو زیادہ ہی عطا فرمایا. وہ کبھی بھوک مرتا ہوا نہیں دکھائی دیا, اگرچہ اس کے جو معاملات ہیں وہ جیسے بھی ہوں, لیکن وہ تقسیم کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ بھوک کے حوالے سے اس کو اللہ رب العزت کمی نہیں آ رہی. یہاں میں یہ ضرور کر دوں گا کہ بعض لوگ سمجھتے شاید ہم بہت زیادہ امیر ہوں گے تو سخاوت ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ بندہ اپنے محدود معاملات میں ہے, اس کا رزق کا سلسلہ متوسط ہے, تو اگر وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اگر مزید کم ہے تو خرچ کرے, تو اللہ قدوس کی بارگاہ میں اس کا عمل زیادہ پسندیدہ ہے. تو یہ وہ بندہ ہے جس نے محدود وسائل میں میرے راہ میں خرچ کیا ہے. اور ترغیب میں یہ حدیث موجود ہے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی الجنت دار الاسخیاء, جنت سخیوں کا گھر ہے. یعنی سخاوت سے کہ یہاں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا اجر اللہ قدوس نے جنت رکھا ہوا ہے. ہمارے بہن بھائیوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, یہ اللہ کی تقسیم ہے. میں سمجھتا ہوں اگر سارے امیر ہوتے تو پھر ہم زکوٰۃ کس کو دیتے, صدقہ کس کو دیتے, جو حقوق العباد کی بھلائیاں ہم کس کے لیے کرتے, یا جو آپ نے ابتدا میں کہا خدمت خلق کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو میاں. تو اگر اللہ قدوس کو عبادت ہی مقصود ہوتی فقط تو فرشتے کر رہے تھے. لیکن اللہ قدوس نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ اللہ قدوس کے حقوق کی پاسداری بھی کرے اور مخلوق کی خدمت میں بھی اپنی جو توجہ مبذول رکھے, اور اس میں اللہ قدوس کی رضا ہے. جی سخاوت کے حوالے سے جی حاتم طائی کے حوالے سے مشہور ہے کہ بہت بڑا سخی تھا, اور اس کے ناظرین 7 دروازے تھے, اور ہر دروازے پر اگر ایک سائل دستک دیتا اور سوال کرتا تو اس کو خالی نہیں لٹایا جاتا تھا, اس کو 7 دروازوں سے خیرات ملتی تھی. لیکن اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کوئی اپنے سے بڑھ کر بھی سخی دیکھا ہے, کوئی اپنے سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے ایک جگہ پر جانا ہوا, میں ایک سفر پر گیا, تو وہاں پر ایک چرواہا تھا, تو اس کے پاس میرا قیام ہوا. تو مجھے چونکہ جو جانور ہیں, جو بکریاں ہوتی ہیں, ان کا وہ جو سیری ہوتی ہے, سیری میں سے نکلنے والا بھیجا, وہ بہت زیادہ پسند تھا. تو میں نے اس کا اظہار کیا. تو کہتے ہیں کہ میں کھاتا چلا گیا اور وہ بھیجا لاتا گیا. تو کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے 100 جانور, 100 بکریاں اس کی ذبح ہو چکی ہیں, اور پتہ چلا کہ وہی 100 بکریاں تھیں جو اس نے ذبح کر دی تھی. تو اس نے کہا کہ میرے لیے مجھ سے بڑھ کر سخی وہ ہے, اس لیے کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے, لیکن اس کے پاس جو تھا اس نے سارا کا سارا لٹا دیا, تو مجھ سے بڑا سخی وہ ہے. تو جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہ کوئی زیادہ امیر ہونا یہ سخاوت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, تعلق اس کا سخاوت کے ساتھ نہیں ہے زیادہ پیسے ہونا, بلکہ یہ اللہ رب العزت ہر کسی کو یہ جو وصف ہے وہ عطا نہیں فرماتا. اگر کسی کے پاس تھوڑے پیسے بھی ہوں, لیکن جو سخاوت والا وصف ہے, اور اہل بیت کی تو زندگی بھری ہوئی ہے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ سر, الحمدللہ. جی آپ کا نام اور کہاں سے ہیں آپ؟ سر ساجد عباسی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ساجد صاحب. سر ایک چھوٹی سی کوشچن آپ سے پوچھنا تھا. میں پروگرام آپ کا سن رہا تھا, سنتے رہتا ہوں, لیکن ابھی میں نے ٹی وی آن کیا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ کس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں. بہرحال اگر چھوٹا سا ایک سوال تھا آپ سے سر. کوشچن یہ ہے کہ جب بھی میں مطلب نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں کوئی ایسی نماز نہیں مطلب میکسیمم ہوتی جس میں بول نہ جاؤں, اور بڑی کوشش کرنے کے باوجود مجھے یہ سمجھ نہیں ہو رہی کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں. ایسا میرے ساتھ مطلب اکثر ہوتا رہتا ہے, اور جب میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں پہ مطلب ایسے ہوتا ہے جیسے میرا دماغ سن ہو گیا ہے. بس جب باہر نکلتا ہوں مسجد سے پھر میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں. آپ کی ایج کتنی ہے؟ سر ایج میری 23 ہے. اور کیا کام کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں یا؟ سر پڑھ رہا ہوں میں. کس کلاس میں؟ اور نمازیں کتنی پڑھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ 5 پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں اپنی والدہ کا نام بتائیے. یاسمین بی بی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں, وظیفہ بھی بتائیں گے, تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا. جی کیا فرماتے ہیں؟ برادرم, آپ
इमाम शाफी रहमहुल्लाह के शेख ने उन्हें एक शेर की सूरत में फरमाया था कि जो बंदा गुनाह से बचता है अल्लाह उसके हाफजे की हिफाजत करता है। माशाअल्लाह। देखें वो शेर में समझाता हूँ, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मासूम होते हैं, बाकी हम बंदे, वो तो बंदा नहीं जो खता ना करे, वो खुदा ही नहीं जो अता ना करे। सबसे पहले आप एक बार तौबा नसूहा करें, ठीक है, हकूकुल और हकूकुली बाद में जो आपसे गफलत हुई है अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें, ठीक है। उसके बाद आप हर वक्त बावजू रहिए, कोशिश करें। अगर आप, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ना सारा कुछ सीखते हैं लेकिन माफ कीजिएगा दीन को नहीं सीखते। वजू करने का हमें पता नहीं, हम मसाजिद में देखते हैं बहुत सारे लोग वजू में वो कुछ कर रहे होते हैं जो करने से वजू होता ही नहीं है, जैसे मसा को चूमना एक मिसाल है, ठीक है। तो आप इसमें शर्म वाली बात नहीं है, किसी आलिम दीन के पास बैठ के पहले वजू का तरीका सीखें, आजकल नेट का जराए मौजूद है, या किसी किताब से पढ़ लीजिए, बावजू रहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह कि लुकमा हलाल पे जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि माशरे में रंग बिरंगे लोग मौजूद हैं, ठीक है। और इसके लिए वजीफा यह है कि या हाफिजु या अल्लाह, ये आप कसरत से पढ़िए, या कम से कम हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह करीम के जो 99 नाम है एक नाम है अल हाफिज, तो आप पढ़ेंगे या हाफिजु या अल्लाह, या हाफिजु या अल्लाह। और मैं आपको एज ए तबीब अर्ज करता हूं, कुछ बादाम भी आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है, क्योंकि ये निस्यान एक मर्ज है जिसमें बंदा अक्सर भूल जाता है, ठीक है। तो कुछ आप बादाम सुबह निहार खा लिया करें फजर के बाद, और पाक रहिए, साफ रहिए, नजर को जहन को पाकीजगी में लाइए, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपका हाफजा काबिल रश्क हो जाएगा।